میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دن ہے۔ آپ جس محبت سے بیٹھے ہیں، جس خلوص سے سن رہے ہیں، مولا کے صدقے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے، میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ طولانی بیان نہ ہو۔ بعد میں آپ شیعہ علماء کونسل کے سینئر نئے صدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب کو بھی سکون سے سن سکیں انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں کہ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے، ہمارے اس عقیدے میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حق ہے وہ بیان کریں۔ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے، ہم اس پہ اسی طرح کاربند ہیں جس طرح عقیدہ رسالت پہ کاربند ہیں۔ توجہ رکھنا میرے جملوں پہ۔ عقیدہ امامت پہ اسی طرح کاربند ہیں جس طرح عقیدہ رسالت پہ کاربند ہیں، اور عقیدہ رسالت پہ بھی اسی طرح کاربند ہیں جس طرح عقیدہ توحید پہ کاربند ہیں۔ ہمارے نزدیک فرق نہیں ہے کہ ہم عقیدہ امامت کو تو اس طرح عزت نہ دیں، لیکن عقیدہ توحید کو اس طرح عزت دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات، اس میں جو نظام تربیت ہے، جو نظام تعلیم ہے، جو انسانیت کو تربیت اور عالمی اور الہی پیغام پہنچانے کا جو نظام ہے، اس کی بنیاد توحید سے ہے اور اس کی انتہا امامت پہ آگے ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے۔ میں قرآن مجید کی آیہ مجیدہ آپ خدمت میں پیش کی ہے، اور اس میں ساری بھی گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا آخری حصہ جو ہے اس پہ مختصر گفتگو کروں گا۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ بہت سی تفسیریں ہوئی ہیں، میں وہ تفسیر جو اہل بیت اطہار نے کی ہے وہ آپ خدمت میں پیش کروں گا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، قرآن میں لکھنے کے علاوہ، قرآن کے علاوہ زبور میں۔ زبور سے بعض مفسرین نے یہ لیا ہے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں قرآن کے علاوہ ان سب میں لکھ دیا ہے۔ قرآن میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے آگے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ یہ زمین جو ہے، زمین توجہ رکھنا، زمین پہ جو الف لام ہے، جو علماء بیٹھے ہیں یا طلبہ بیٹھے ہیں عربی سمجھنے والے، یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی تمام کی تمام زمین کے اصل وارث اللہ کے صالح بندے ہیں۔ یعنی حاکم اس دنیا پہ اور اس روئے زمین پہ وہ ہوں گے جو اللہ کے صالح بندے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بتائیں کہ آج تک پوری زمین پر کوئی صالح بندے حکومت کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے؟ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاتا۔ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سسٹم آیا، اور اس کے بعد ان کے دور میں اور اس کے بعد جو دور ہے، مجھے بتائیں اس میں آیا پوری دنیا پہ پرچم اسلام کبھی لہرایا ہے یا نہیں لہرایا؟ اللہ خدا ارشاد فرما رہا ہے ان الارض یرثها، یہ ساری کی ساری زمین، اس پہ ایک دن میرے صالح بندوں کی حکومت ہوگی۔ توجہ ہے نا میرے جملوں پہ؟ ایک اور آیہ مجید آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ میں چاہتا ہوں آگے جو دنیا میں مستضعف ہیں، جو مظلوم ہیں، اللہ کا ارادہ ہے، جو مقام توحید پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور توحید کے عقیدے کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں اللہ کی ایک صفت مرید ہونا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ازلی ہے، اس طرح ارادہ بھی اللہ کا ازلی ہوتا ہے، اس میں حدوث نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارادہ بھی ازلی ہے۔ جب اللہ کا ارادہ ازلی ہے تو ازل سے اللہ کا ارادہ ہے۔ جو روئی زمین پہ مظلوم ہے، اب میں چاہتا ہوں نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، میں ان کو کائنات کا امام بھی بنا دوں، حاکم بھی بنا دوں، اور ان کو اس زمین کا وارث بھی بنا دوں۔ ازل سے اللہ کا ارادہ ہے۔ مجھے بتائیں یہ ارادہ آج تک محقق ہوا ہے یا نہیں؟ جو تاریخ انسانی کی فرق گردانی کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج تک پوری زمین پر اللہ کے صالح بندوں کی حکومت نہیں آئی۔
تیسری آیت آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ رات کی آیت نمبر 7، اللہ ارشاد فرماتا ہے، بڑی توجہ فرمانا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنا یہ آئین بتا رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے بتائیں، اب تک آدم سے لے کر اب تک قومیں بھی آتی رہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی۔ مجھے بتائیں، قیامت تک جو قومیں آئیں گی، جو گروہ آئیں گے، جو نسلیں آئیں گی، ان کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، آج کے دور میں کہتا ہوں، حضور کے 1400 سال بعد، آج بتائیں، آیا آج ہادی موجود ہے یا نہیں ہے؟ مکتب اہل بیت سے عشق رکھنے والوں، مکتب اہل بیت کی پیروی کرنے والوں، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والوں، آپ سر بلند اور سرخرو ہیں کہ آپ کا ہادی برحق موجود ہے، ہادی موجود ہے۔ تصور کیا ہے؟ مجھے بتائیں، اگر آج ہادی، میں اتحاد و وحدت کے حوالے سے بہت بڑے جلسوں میں، کانفرنسوں میں، شیعہ سنی میں شریک ہوتا ہوں، میں جب پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں ہادی کو کیسے چنا جاتا ہے، میں اس بات میں نہیں جاتا، میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا اور آیت کے آخری حصے میں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، مجھے بتائیں، میں پوچھتا ہوں کہ جو ہادی آپ نے آج کے دور میں رکھا ہوا ہے، اس ہادی کی تعریف کیا ہے؟ اس ہادی کو ہادی بنایا کیا کس نے ہے؟ آیا وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا اور تیرا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہادی صرف وہ آتا ہے جسے اللہ بنائے اور رسول اس کا اعلان کرے، اللہ بنائے اور حضور ہاتھ پکڑ کے مجمع عام میں کھڑے ہو کے کہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا ہادی یہ علی ہے جو آپ کا مولا ہے۔ یا علی یا علی۔ کبھی کہا جاتا ہے جناب جمہوریت کے ذریعے، عوام کی رائے کے ذریعے، میں تو یہ کہتا رہتا ہوں، میں کسی بھی کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، عوام کی رائے کے ذریعے جو بن کے آئیں گے، اگر ان کو ہادی مانو گے، کبھی نواز شریف بن کے آئے گا، کبھی شہباز شریف بن کے آئے گا، کبھی زرداری اور عمران خان بن کے آئے گا، کیا ہم ان کو ہادی مان کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ یا علماء کو ہی دیکھ لیں، کون سا عالم ہوگا آج کے دور میں نام نہیں لیتا، احترام علماء ہے، آپ مجھے بتائیں کون سا ہے جو ہادی کے فارمولے پہ پورا اترتا ہے؟ تو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، آپ وہ ہے جن کے پاس وہ قانون اور آئین موجود ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جسے تم سمجھتے بھی ہو، چونکہ تم نے اہل بیت اطہار سے تعلیم حاصل کی ہے، اور حضور جو ما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے آگے حضور جہاں عصمت کے مقام پہ فائز ہیں، بعض دوستوں کے یہ عقیدے ہیں کہ عصمت صرف وحی لینے اور پہنچانے میں معصوم ہے۔ نہیں، میرا اور تیرا یہ عقیدہ ہے، در اہل بیت سے ہم نے حاصل کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک معصوم جو ہے وہ خلقت کے دن سے لے کر روز وفات یا شہادت تک وہ ہر چیز میں معصوم ہے، اس سے کوئی ایسا امر اور فعل سرزد نہیں ہوتا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، وہ اللہ کی رضا کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کے بارے میں اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ حبیب جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو بولتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، میں معیار بتا رہا ہوں، بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی، یعنی اس کے بولنے کا جو معیار اور میزان ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ تو مسلمان میں تجھے یہ اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس معیار کو سمجھ، اور حضور جو فرما رہے ہیں نا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس دن تو نے یہ مان لیا اس دن دنیا میں ٹھوکراں کھانے ختم ہو جائیں گی۔ ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ کبھی مغرب کے دروازے پہ جھکتا ہے، کبھی مشرق کے دروازے پہ جھکتا ہے، اس لیے آج حضور اکرم نے جو فرمایا تھا
اس پہ تو نے عمل نہیں کیا، آج کبھی ادھر ہادی ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ہادی ڈھونڈتا ہے۔ آج قرآن کے فرمان کے مطابق ہر قوم کے لیے ہادی ایسا ضرورت ہے جو بشریت کی ہدایت کر سکے، جو انسانیت کو کمال انسانی تک پہنچا سکے۔ ہمارے نزدیک وہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا آل محمد سے علی سے لے کر 12ویں امام حضرت صاحب العصر والزمان تک ان جیسا کائنات میں نہ کوئی ہادی ہے نہ کوئی رہنما ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ آج بحثیں بہت زیادہ ہیں، میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ میں جب مختلف پروگراموں میں ہوتا ہوں نا، قائد ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے، خدا شاہد ہے وہاں دل کو افسوس لگتا ہے کہ یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے۔ یہ امت جس کے بارے میں پیغمبر کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے، اس امت کو تقسیم در تقسیم کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور آج تو علی اعلان اسلام آباد کی محفلوں میں یہ جملے کہے جا رہے ہیں، آگے علی سے فلاں بھی افضل ہے، فلاں بھی افضل ہے، فلاں بھی افضل ہے، فلاں بھی افضل ہے۔ اور وہ لوگ جن کے بارے میں علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش یہ وقت بھی مجھ پہ آ گیا ہے کہ اب میرے ساتھ فلاں کا نام لیا جائے گا۔ یہ علی علیہ السلام اہل بیت تھا، اور میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات۔ کیا خوبصورت ہے اگر تاریخ اسلام دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں۔ میں بڑی سادہ باتیں آپ کے سامنے کرنے آیا ہوں۔ حضور اکرم کے دور سے لے کر آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ میں ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک اہل بیت کا فرد، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تابعی، کوئی ایک اللہ کا ولی، کوئی ایک قطب و ابدال، کوئی آ کر مجھے دکھا دو آج اس نے زندگی میں سینے پہ ہاتھ مار کے دعویٰ کیا ہو کہ میں علی سے افضل ہوں۔ توجہ ہے؟ کوئی ایک ہمارا چیلنج ہے، ایک دکھا دو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں علی سے افضل ہوں۔ خدا کی قسم وہ تو ببانگ دوہل یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھ پہ وہ مشکل وقت نہ آئے جس کو حل کرنے کے لیے علی جیسا مشکل کشا موجود نہ ہو۔ کوئی ہے دنیا میں؟ جب کوئی نہیں ہے، آج کا کوئی یزیدی سوچ رکھنے والا اگر یہ کہے گا کہ علی سے افضل میں نے ڈھونڈ نکالے ہیں، اور جن کو تو افضل کہتا ہے خدا کی قسم ان کو دیکھ لے اور ان کو چھان بین کر لے، انہوں نے علی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور جو یہ کہے، اور پھر اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں جس وقت خم غدیر کا واقعہ ہوا نا، تو اس وقت امامت کی پہچان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ خوش نصیب ہیں جو امامت کی معرفت، ہادی کی معرفت رکھتے ہیں۔ جب حضور نے اعلان کیا خم غدیر میں، ایک صاحب اٹھے اور علی کو خطاب کر کے کہا، بخن بخن لک ابن ابی طالب، انت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ الی یوم القیامہ۔ علی تجھے مبارک ہو، آج سے لے کر قیامت تک تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے۔ یا علی مجھے بتائیں، مولا اور غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ افضلیت کی بات الگ ہے، خدا کی قسم برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا خوبصورت ہے کہ دوران خلافت وہ اپنے ممبر پر بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور کیا وہ آپس میں بچے ہیں نا، آپس میں کوئی بات ہوئی تو بیٹا آیا ممبر پہ، باپ کی ابا کو پکڑ کر کہتا ہے، بابا حسن نے میری توہین کر دی۔ کیا کہا کہ اس نے یہ کہا کہ تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے۔ توجہ ہے؟ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے۔ تو فوراً وہ کہتے ہیں، میں آج کے مسلمان کو کہتا ہوں، یا ان کی بات مان یا اپنی بات منوا۔ فوراً کہتے ہیں
بیٹے جاؤ حسن سے لکھوا کے لے آؤ کہ ہم ان کے غلاموں کی اولاد ہیں، اور صرف لکھوا کے نہ لے آؤ بلکہ جب میں مروں میرے کفن میں رکھنا، تاکہ یہ گواہی حسن کی رہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ تو آج کا مسلمان انتہائی سادہ، اتنا سادہ کہ بھول گیا یہ ساری چیزیں، کہ آج وہ دور آ گیا ہے۔ مجھے غرض نہیں ہے کوئی تیل کے کنووں کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہوں اور وہ یہ درس دے رہے ہوں مشرق وسطیٰ سے کہ آپ کہو کہ علی سے افضل کائنات میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو علی تھا نا، وہ تو علی تھا۔ افضلیت کا معیار کیا ہے وہ دیکھو، اس سے لے کر آج امام زمانہ 1400 سال 1200 سال ہو گئے تقریباً مولا پردہ غیبت میں ہیں۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس 12واں ہادی جو ہے جو مولا علی کی اولاد سے، ان سے کوئی افضل کائنات میں موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے، اور ہر کوئی مانتا ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، قرآن مجید چھلک رہا ہے، نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ چھلک رہی ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا آئین قرآن ہے، آئین زندگی یہ بشر قرآن ہے۔ مومن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں علی علیہ السلام کے اس نظام کو، امامت کو لے کر آگے بڑھوں، آج مولا کے جو انتظار میں ہیں، انتظار افضل العبادہ ہے، میں حقیقی معنوں میں منتظر بن سکوں، تو مجھے بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ یا مدارس میں ہم کہتے ہیں مولانا صاحبان نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا۔ یقیناً علماء رہنما ہیں، علماء پیشوا ہیں، علماء نے مشن کو آگے بڑھانا ہے، لیکن علماء تنہا نہیں، جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے علماء کا یہ میں آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی پاک ذات۔ آپ انتظار میں ہیں تو انتظار والوں کی کچھ خصوصیات ہیں، دو خصوصیات میں عرض کروں گا اور ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یزکیہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے، امام زمانہ بار بار اپنے شیعوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ میرا ساتھ دو، تزکیہ اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ پہلا جو صالح ہیں، جو امام زمانہ کے سرباز ہیں، جو امام کے غلام اور امام کے سپاہی بننے کی تیاری کر رہے ہیں، یارثھا عبادی الصالحون، میرے صالح بندے آپ اس زمین کے وارث ہوں گے۔ بعض مفسرین نے احادیث کوٹ کی ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صالح بندے وہ ہیں جو امام کے ہمکار اور معاون اور ساتھی ہوں گے جب امام آئیں گے۔ ان صالح بندوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، وہ گناہوں سے دور ہوں گے۔ کیا میں بننا چاہتا ہوں وہ صالح بندہ؟ کیا میری یہ خواہش ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا زیارت امام حسین میں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ کیا ہم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر رہے ہیں؟ کیا میں جب، جیسے مولانا ارشاد فرما رہے تھے بہت خوبصورت، کیا میں جب گناہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں میرے لیے موقع گناہ کا آتا ہے، کیا میں اس گناہ سے دوری اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ میرے مولا امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے؟ میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ میں معاشرے میں ایک جگہ جاؤں نا جہاں ایک پولیس کا آدمی، مجھے نہیں پتا وہ کس کیٹیگری کا ہے، ایک پولیس پتہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک پولیس کا آدمی وردی میں موجود ہے، اس کے سامنے میں جوا نہیں کھیلوں گا، کوئی خلاف قانون کام نہیں کروں گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ قانون کا محافظ کھڑا ہے، مجھے گرفتار نہ کر لے، مجھ پہ کیس نہ بنا دے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب اس پولیس کے آدمی سے میں ڈرتا ہوں، کیا میرا اور تیرا عقیدہ نہیں ہے کہ میرے سارا دن کے اعمال رات کو مولا امام زمان کے حضور پیش ہوتے ہیں؟ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ نعرہ حیدری لگائیں۔ سب کا ماشاءاللہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ روزانہ میرے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جب عقیدہ ہے، اور اس سے بڑھ کر میں عرض کروں، یہ بھی میرا عقیدہ ہے نا کہ رب کائنات سارا دن میں جو کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا محضر خدا ہست
در محضر خدا معصیت نہ کنید. یہ دنیا محضر خدا ہے جہاں ہر لحظہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اس میں گناہ نہ کرو، اس میں جسارت نہ کرو، اس میں گستاخی نہ کرو. کیا میں گناہ کروں گا یہ امام زمانہ کے سامنے گستاخی نہیں ہوگی؟ تصور کریں کہ امام زمانہ تشریف لے آئے، ظہور ہو گیا، میں ان کا سپاہی بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری نماز قضا ہوگی. کیا مولا مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ او میرا سرباز، او میرا سپاہی، تیری نماز کیوں قضا ہو گئی؟ میں آپ سے گزارش کروں گا آئے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ایک سچے سپاہی میں ہونی چاہیے. ایک حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اس دل کو بہت پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے، نورانی پیدا کیا ہے. جس وقت اذا اذنب رجل خرج فی قلبہ نکتۃ سوداء فإن تاب انمحت وإن لم يتب انتشر. بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جس وقت میں گناہ کرتا ہوں نا، میرا جو نورانی قلب ہے اس پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. آئے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. سوال بڑے ہوتے ہیں علماء سے، جب میں گناہ کرتا ہوں ایک سیاہ نقطہ میرے صاف و شفاف اور نورانی دل پر پیدا ہو جاتا ہے. ان تاب ان محت، اگر میں توبہ کر دوں وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دل پھر نورانی ہو جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَتُوبَ، اور اگر میں توبہ نہ کروں انتشر، وہ نقطہ پھیلتا ہے. ایک گناہ کرتا ہوں، دوسرا کرتا ہوں، تیسرا کرتا ہوں، اس حد تک گناہ کرتا ہوں توبہ نہیں کرتا آگے وہ نقطہ میرے پورے دل میں پھیل جاتا ہے، میرا دل سیاہ ہو جاتا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں اے مومن، اے مولا امام زمانہ کا سپاہی بننے والا، جب گناہ سے تیرا دل سیاہ ہو جائے گا پھر سپاہی بننا تو دور کی بات ہے، پھر اللہ کے سامنے جھکنے پہ بھی دل نہیں چاہے گا، واپس پلٹنے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک سوال ہوتا ہے نا علماء سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یزید توبہ کرے تو قبول ہوگی یا نہیں؟ توجہ ہے نا. فرعون توبہ کرے تو قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ میرا قبلہ اس حدیث سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو توبہ کی، اللہ تو غفور و رحیم ہے، لیکن انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اب ان کو پلٹنے کی توفیق ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایک شخص موسیٰ کے سامنے آیا، توجہ رکھنا میرے بزرگان، جناب موسیٰ کے سامنے آیا اور کہا اے موسیٰ تو ہر روز روکتا ہے کہ گناہ نہ کروں، میں نے زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے جو گناہ میرے سامنے آئے گا میں انجام دوں گا. شیعہ علی، شیعہ امام زمانہ، توجہ رکھنا، جو گناہ آئے گا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں لگاتار. موسیٰ سے گستاخی کر کے پوچھتا ہے کہ بتا تیرے خدا نے میرا کیا بگاڑ لیا ہے؟ آپ اندازہ کریں، بندہ جب پستی پہ جاتا ہے، گندگی کے گڑھے میں گرتا ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے. موسیٰ کو چیلنج کرتا ہے کہ موسیٰ بتا میں ہر گناہ کرتا ہوں، تیرے خدا نے میرا کیا بگاڑ لیا ہے؟ وہ تو مجھے رزق بھی دے رہا ہے. کیا کمال ہے. رجب گزرا ہے، اس میں ایک دعا ہے نماز کے بعد، اے اللہ تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو نہ تجھے جانتا ہے نہ تجھ سے مانگتا ہے. اللہ عطا کرتا ہے. جناب موسیٰ نے ٹھنڈی آب بھری اور کہا اے شخص، اس سے بڑا عذاب خدا تجھے کیا کرے کہ تو اللہ کے قرب سے دور ہے. اللہ کی جو رحمت ہے وہ تجھ پہ نہیں ہے، اللہ کی جو محبت ہے وہ تیرے ساتھ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اے انسان میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو آ تو صحیح میرے نزدیک. ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے او میرا گناہ گار بندہ، جب تو گناہ کر کے میرے در سے دور جاتا ہے تو میں انتظار میں رہتا ہوں، میں تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں. وہ سرباز امام زمان مجھے بتا میں گناہ کروں گا دور جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں کہ میں نے بندے کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا، میں نے تو جنت کے لیے خلق کیا. اے اہل بیت کا ماننے والا میں نے جنت تیرے لیے خلق کی ہے. اہل بیت کا ماننے والا میں نے معیار عبادت حب اہل بیت بنائی ہے، لیکن عمل تو کر. عمل قبول تب ہوگا جب تو عمل کرے گا، جب عمل سے دور ہوگا عمل قبول کیسے ہوگا؟
اور فرماتا ہے میرا نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے نا وہ مجھے بڑا پسند ہے، لیکن منتظر رہتا ہوں کہ گناہگار بندہ ایک دفعہ مجھے یا رب تو کہے، کاش ہمیں پلٹنے کا موقع ملے۔ مولا امام زمانہ کا واسطہ آئیں، اپنی زندگی آپ کو ایک دفعہ پڑتال کریں اور چیک کریں۔ اللہ فرماتا ہے میرا گناہگار بندہ جب ارادہ کرتا ہے نا واپس پلٹنے کا، اس کے نامہ عمل میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب پلٹ کے آتا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کر مجھے ایک دفعہ یا رب کہتا ہے، میں 10 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں تو تیری انتظار میں تھا۔ میں بدبخت ہوں آگے میں امام زمانہ کا سپاہی بھی بننا چاہتا ہوں، لیکن عبادت سے کوسوں دور ہوں، اللہ کے قرب سے دور ہوں۔ جب میں اللہ کے قرب سے دور ہوں گا، جب اللہ کی محبت سے دور ہوں گا، مجھے نہ خدا کا نام پسند ہوگا، نہ اللہ کی عبادت میں مجھے لذت نصیب ہوگی۔ مومن آج دعا کر، مولا امام زمان کا واسطہ اللہ مجھے اپنی عبادت میں لذت عطا فرما۔ دعائے کمیل پڑھا کرنا، اس میں کیا خوبصورت جملے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے مجھ پہ عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ آتی ہے۔ میرے اللہ میرا ہر جرم معاف فرما۔ دعائے کمیل پڑھا کر، مولا علی کے جملے ہیں، کیا خوبصورت۔ جب تصور کیا کرنا اور جب پڑھا کر تو یہ ذہن میں رکھ کر کہ یہی وہ جملے ہیں جو مولا علی کے لب مبارک پہ جاری ہوئے ہیں۔ مجھے اور تجھے تعلیم دی ہے، اب میں نے اگر مولا امیر المومنین کا سپاہی، اہل بیت کا شیعہ اور امام زمانہ کا سرباز بننا ہے، اس 70 سال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شیخ عباس قمی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کیا اخلاص ہے۔ ایک حدیث ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانے۔ ترجمہ صرف کرتا ہوں، فارمولہ دے رہی ہیں، چیک کر اپنے آپ کو۔ کہتی ہیں جو 40 دن کے لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، کاروباری پارٹنر کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے لیے 40 دن کے لیے آپ مخلص ہو جاؤ، انعام کیا دوں گا؟ جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ، علم کے خزانے تیرے دل میں پیدا کروں گا جو جب ضرورت ہوگی تیری زبان پہ جاری ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے میری خلوت میں، میری جلوت میں خدا ہو، امام زمانہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ خلوص شیخ عباس قمی عالم دین بنے، والد صاحب کو بڑی وہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرے۔ ان نے مفاتیح الجنان لکھی، کیا بابرکت تھے وہ ہستیاں۔ آج ہر گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے، ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر مدرسے مفاتیح الجنان موجود ہے۔ ان نے لکھی قم میں اور لکھ کر تقسیم کی، حرم کے اندر رکھی۔ ان کے والد گئے معصومہ قم کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کتاب بڑی جامع ہے، نام نہیں لکھا کس نے لکھی، وہ دیکھی ساری ورق گردانی کی اور گھر آئے۔ رات کو بیٹے کو بلایا، شیخ عباس قمی کو، بیٹا میں نے تجھے علم دین پڑھایا تھا، آکے تو بھی کوئی کتاب لکھتا، کوئی لوگوں کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے کوئی چیز دیتا، لیکن تو نے کچھ نہیں دیا۔ آج میں نے حرم میں کتاب دیکھی ہے، میرا دل آشش کر اٹھا ہے، کاش تو بھی ایسے کرتا۔ شیخ عباس نے یہ نہیں کہا چیڑا ہو کے آگے ابا جی وہ تو میری لکھی ہوئی یہ نہیں کہا، کہا بابا جان دعا کریں اللہ توفیق دے مجھے بھی۔ وہ بابا کو بعد میں کسی نے بتایا یہ آپ کے بیٹے کی محنت ہے، مفاتیح الجنان۔ اتنا خلوص ریاکاری سے پاک کہ بابا کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے لکھی ہے۔ اور وہ ان کے اثرات دیکھیں، مشہد تشریف لائے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، بات لمبی نہ ہو جائے، تشریف لائے، ایک خاتون آتی ہے جس کی ایک بچی ہے جو معذور ہے،
کہتے ہیں نا ائمہ شفا دیتے ہیں یا نہیں، میں کہتا ہوں ہمارے علماء کو دیکھ لو، علماء کا کردار دیکھ لو۔ آتی ہے شیخ عباس کے پاس اور کہتی ہے یا شیخ تو عالم ہے علوم آل محمد کا، میں چاہتی ہوں کوئی چیز دے، کوئی دعا دے تاکہ میری اس بچی کو شفا ہو جائے، یہ معذور ہے۔ کہا ایک تشت لیا، ایک لوٹا پانی کا لیا، وہ لے آئی، اس تشت میں شیخ نے اپنا یہ ہاتھ رکھا، کہا میری ان انگلیوں پہ پانی ڈالو، اور وہ لوٹا ڈالا، وہ تشت بھر گیا، وہ دیا، کہا جاؤ اس سے بچی کو نہلاؤ، شفا مل جائے گی۔ گئی گھر، یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جا کے رات کو بچی کو اسے نہلایا، صبح اٹھی بچی بھاگ رہی تھی، آج صحیح سالم تھی، واپس آئی، کہا شیخ تیری انگلیوں کے اس دھون میں کیا تاثیر تھی کہ میری بچی کی معذوریت ختم ہو گئی۔ شیخ عباس قمی نے ایک جملہ کہا اے بھائی یہ انگلیاں وہ ہیں ان سے کبھی زندگی میں گناہ نہیں ہوا، ساری زندگی یا ان سے یہ لکھا اللہ نے یہ فرمایا، یا لکھا محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا، یا لکھا علی نے یہ فرمایا، یا لکھا حسن اور حسین اور سیدہ فاطمہ نے یہ فرمایا۔ تو مجھے یقین تھا کہ جب میں نے ساری زندگی ان انگلیوں سے یہ کام لیا ہے، ان میں یہ بھی اثر نہیں ہوگا کہ بچی کو شفا مل جائے۔ یہ کردار ہے آپ کے علماء کا، یہ کردار ہے تشیع کا۔ اور میرا قبلہ، میں بزرگوں سے معذرت ساتھ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، اور میرا جوان آج جب گناہ کی طرف جایا کر نا، آج جب گناہ سامنے آئے سوچا کر کہ میں تو مولا علی کا عاشق ہوں، میں تو مولا امام زمانہ کا عاشق ہوں، یہ سوچا کر اور گناہ سے بچ جایا کر۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر یہ سوچ کے تو گناہ سے بچے گا، مولا امام رضا فرماتے ہیں تو جب جنت کے دروازے پہ آئے گا تیری جنت کا میں رضا ضامن ہوں، جنت کا میں رضا ضامن ہوں۔ کہیں یہ تو نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا نا میدان محشر میں بہت شدت کی گرمی ہوگی، سنا ہوگا، لیکن دو چیزیں وہاں ہیں جو گرمی سے آپ کو بچائیں گی، ایک حوض کوثر کا جام ہے، ایک لواء الحمد کا سایہ ہے۔ میں مختصر آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے بتا وہ کس کو نصیب ہوگا، وہ جو مولا کا خالص شیعہ ہوگا۔ اگر میں وہاں جاؤں نا میدان محشر میں، فخر کی بات یہ ہے کہ میں سامنے جاؤں نا، مولا جام کوثر لیے ہوئے ہوں اور فرشتوں کہیں جائیں وہ میرا شیعہ آیا ہے اسے لے آئیں تاکہ میں اپنے ہاتھ سے جام کوثر پہ لاؤں۔ مزہ تب ہے نا، میرے شیعہ گری کا مزہ تب ہے جب مولا خود فرمائے کہ یہ میرا شیعہ ہے، اور فخر سے مجھے جام کوثر پلائیں، لواء الحمد کا سایہ بھی دیں۔ لیکن اگر میں جاؤں اور وہاں میں شور کر رہا ہوں فرشتوں کو کہ میں اس علی کا شیعہ ہوں، فرشتے کہیں مولا تو کہتے ہیں میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں۔ شیعہ نام کے ساتھ نہیں ہوتا، شیعہ کام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جا، اور میرا جوان عزیز نوجوان، میں آپ کو گناہگار بندہ ہوں، انتہائی حقیر سا خدا کا بندہ اور امام زمانہ کا غلام آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ زندگی ناپائیدار ہے، اس کو عیاشیوں میں نہ گزار، اس کو سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں میں خراب برباد نہ کر۔ اور والدین کو کہہ رہا ہوں روز قیامت میرا جوان جب اس سوشل میڈیا پہ آگے بکھر جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، منحرف ہو جائے گا، روایات میں ہے کہ روز قیامت جب یہ والد جائے گا نا تو وہی بچہ والد کے گریبان سے پکڑ کر کہے گا میرے اللہ میرا مجرم یہ ہے، تو نے مجھے اس کے پاس امانت طور پہ بھیجا تھا لیکن اس نے میری تربیت میں غفلت کی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا اللہ، اجازت قبلہ چند منٹ جی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، میں زیادہ زحمت ان کو نہیں دوں گا، چھوڑتا ہوں سٹیج۔ سرباز امام زمان کی دو خصوصیات بتائی تھی، ایک متقی پرہیزگار اور تزکیہ نفس کیا ہوا ہو، اپنے آپ کو واقعاً مولا کا شیعہ بنایا ہوا ہو، دوسرا نظریات کا پختہ ہو۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنے نظریات پہ اٹل ہو، پہاڑ مصیبت کو آ جائے مولا امام زمان کے راستے سے نہ ہٹے، ادھر ادھر نہ جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں،
ان المومنا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی پاک ذات پہ، ان المومن اشد من زبر الحدید لان الحدید اذا ادخل فی النار لان وذهب وان المومن اذا قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغیر قلبه۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ کاش میرے سامنے دیب الخزائی جیسے لوگ موجود ہیں، میرے سامنے ابو ذر غفاری جیسے لوگ موجود ہیں، جناب مالک اشتر، دیب الخزائی اور حجر ابن عدی جیسے لوگ موجود ہیں۔ کیا کردار ہے ان کا، کیا شیعہ ہے۔ مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ موجود ہیں۔ کیا امام کے سپاہی ہیں۔ کیا میں اس معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جانے کی کوشش اور جدوجہد کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر میں کر رہا ہوں، یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے راستے خود کھول دیتے ہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے اور اس کو کامیاب اللہ نے کرنا ہے۔ اگر میرے اندر وہ خلوص ہے، وہ نیت ہے، میرے اکاری سے پاک ہوں، میں انا پرستی سے پاک ہوں، میں صفات رذیلہ سے پاک ہوں، میں ذلت و رسوائی کی طرف لے جانے والی عادات سے پاک ہوں، تو خدا کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اور اگر میں ان سے پاک نہیں ہوں، میں خواہشات نفسانیہ کا اسیر ہوں، میں غلام ہوں اپنی خواہشات کا، میں اپنی اولاد کی محبت میں ہر حلال و حرام جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں پھر ناکام ہوں اس زندگی میں۔ تو کیا خوبصورت جملے ہیں کہ مومن جو ہے فولاد سے زیادہ مضبوط ہے، جو نظریاتی مومن ہے۔ کیوں؟ جب فولاد کو آگ میں ڈالا جائے تو پگھل جاتا ہے، لیکن ایک مومن کو اپنے نظریات کی راستے میں قتل کیا جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائیں، ان کو جلا کے ان کی راکھ بہا دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، دوبارہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اس طرح بار بار قتل کیا جائے، لم یتغیر قلبہ، اس کے نظریات میں کوئی کمزوری نہیں آتی، موت کی پرواہ نہیں کرتا، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں رات کو جب امام حسین نے یہ کہا تھا تو آگے سے اٹھ کر یہ کہا گیا تھا، مولا یہ تو ایک دفعہ شہید ہونا ہے، 70 مرتبہ بھی اس راستے میں قربان ہو جائے، آپ پھر بھی اٹھیں گے تو کہیں گے ہم مولا کا ساتھ دیں گے۔ کیا ہم بھی مولا امام زمانہ کا ساتھ اس طرح دیں گے؟ آج میں یہ آپ کی خدمت میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج دنیا کا تشیع ان پہ فخر کرتا ہے جو علی علی کے نعرے لگا کر یا صاحب الزمان کو لبیک کہتے ہوئے دنیا کی یزیدی، شیطانی اور کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے سینے میں گولیاں کھا سکتے ہیں، تمہارے سامنے جھک نہیں سکتے۔ کربلا 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 کربلا، حسین کی قربانیاں، حسین کی قربانیاں۔ یعنی میں نام نہ لوں تو میرے خیال میری طرف زیادتی ہوگی۔ میں جنوبی لبنان کے شیعہ کو، حزب اللہ کے شیعوں کو، میں یمن کے شیعوں کو، میں ان حسینیوں کو عراق میں جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں بڑے بڑے موجود ہیں گروہ کہ ہم اسلام کے لیے ہم نے اسلحہ اٹھا ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے قتل عام کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، لیکن شیعہ کا یہ افتخار ہے مولا کے سرباز اور امام زمانہ کے وہ مخلص سپاہی، قابل فخر سپاہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کے مقابلے میں سینہ تان کے شہادتیں بھی دی لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں سید حسن نصر اللہ کو، سلام پیش کرتا ہوں غزہ کے ان بزرگ شہیدوں کو، ان جوانوں کو، ان یمن کے ان مجاہدوں کو جو مسلسل برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے نیچے ہیں، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ محنت کی ہوئی ہے، تزکیہ نفس کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، نظریاتی لوگ ہیں اور جانتے ہیں کہ جان قربان کر کے ہم کہیں فنا نہیں ہوں گے بلکہ سید الشہداء کے ساتھ مشہور ہوں گے، سید الشہداء کے لشکر میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ان علماء بزرگان کو سلامت رکھے،
قائد ملت جعفریہ، خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں سمجھتا ہوں ان پاکستان کے مشکل حالات میں جب دہشت گردی عروج پہ، میں سمجھتا ہوں اس سید بزرگوار نے بہت بڑا کردار، آپ میں سے کچھ جانتے ہوں گے کچھ نہیں جانتے ہوں گے، یہ جو ملک کے حالات بنائے گئے تھے تشیع کو کمزور کرنے کے لیے، تشیع کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، آغا نے اس حکمت عملی کے ساتھ دفاع کیا کہ آج ہمارے سر فخر سے بلند ہیں، نہ دہشت گردی کی، نہ شرارت کی، نہ فرقہ واریت پھیلائی، کچھ بھی نہیں، اسلام کا اصیل پیغام جو ہے وہ پہنچایا۔ اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ تشیع ایک طاقت ہے، تشیع ایک فکر کا نام ہے، تشیع ایک جذبے کا نام ہے، تشیع ایک سوچ کا نام ہے، تشیع ایک عقیدے کا نام ہے، تشیع ایک انقلاب کا نام ہے، تشیع ایک تحریک ہے، تشیع ایک ولولہ اور جذبہ ہے، جو قائد کے فرمان کے مطابق تشیع اسلام کے مساوی اور اسلام تشیع کے مساوی، یہ حقیقت ہے۔ تشیع اسلام کی اصل تفسیر اور تشریح کا نام تشیع ہے۔ میرے خیال میں میرا پیغام یہاں تک کافی، قبلہ صاحب موجود آپ کو اچھا پیغام دیں گے، خدا ان کو سلامت رکھے۔ میں یہی عرض کروں گا پھر کہ ان باتوں پہ اگر ہم غور کر لیں نا اور عمل کرنا شروع کر دیں، کیا زندگی ہے میری، کیا پتہ 10 سال رہ گئی، 15 سال رہی، کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت فرشتہ آ جائے موت کا اور مجھے لے جائے۔ اتنا اپنے آپ کو ہم اس قابل بنا لیں، گستاخی معاف، آگے ہم جب قبر میں جائیں مولا علی آئیں، اب مجھے ملنے کے لیے میں اپنا منہ دکھانے کے تو قابل ہوں۔ خداوند کریم ہمیں انشاءاللہ اس خلوص کے راستے پہ، اس مجاہدہ کے راستے پہ چلنے کی، تزکیہ نفس کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔